میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل امی اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے دعاؤں اور سال بھر کے تقدیر کے فیصلوں کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا رسول اقدس کی امت پر ایک احسان ہے، چونکہ پہلی جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں ان سب کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، چنانچہ رسول اقدس کی امت کے لیے اس ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ تصور کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ محبوب رات ہے۔ اس میں سلامتی ہے اور برکتیں ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبریل امی فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور یہ دعائے مغفرت ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر پوشیدہ رکھنے میں حکمتیں ہیں۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی بھرپور سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر یہ شب کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتی تو بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا، اور دیگر راتوں میں دل جمعی سے عبادت نہ ہو پاتی۔ اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہیں۔ جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں فرشتوں کے سامنے اپنے عبادت گزار بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ شب قدر کی علامتیں کیا ہیں؟ اس سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، شب قدر نرمی و آسانی والی اور خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نیز اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ شب قدر کی کچھ دیگر نشانیاں سلف صالحین اور اہل اللہ کے تجربات کی روشنی سے بھی ثابت ہیں۔ وہ یہ کہ اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا،
بلکہ یہ رات معتدل رہتی ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں کیفر و سرور کی کیفیت چھائی رہتی ہے۔ شب قدر پانے کا آسان نسخہ یہی ہے، عشاء و فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، کیونکہ جو عشاء و فجر باجماعت پڑھتا ہے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔